نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور ہے، پارہ نمبر 18 جی. آیت نمبر 3 پر چلتے ہیں. الزانی بدکار مرد، لا نہیں، ین کی ہو نکاح کرتا ہے، الا مگر، زانیاتن زانیہ، او یا مشرکاتن مشرک عورت سے، والزانیاتو اور بدکار عورت سے یا زانی عورت سے، لا نہیں، ین کی ہو ہا، یہ میں نے وہ آگے نکاح اور ہا اسے کہ وہ نکاح کرتا ہے اس سے، الا مگر، زانن زانی مرد، او مشرک یا مشرک مرد، وحرما اور حرام کر دیا گیا، ذالکا یہ، علی المؤمنین مومنوں کے اوپر. اب آیت نمبر 3 کو میں باہم محاورہ پڑھتی ہوں کہ بدکار مرد، بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا. اور یہ یعنی کہ بدکار عورت سے نکاح مومنوں پر حرام ہے. آیت نمبر 3 میں زانی مرد اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مومنہ اور صالحہ لڑکی کا رشتہ دیا جائے. اسی طرح اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی زانی عورت سے ایک مومن صالحہ نکاح نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ مومنوں پہ حرام کر دیا ہے، اور اس لیے حرام کر دیا گیا ہے تاکہ برائی کی حوصلہ افزائی نہ ہو. اور جن لوگوں کی بد چلنی جانی پہچانی جاتی ہے تو ان سے رشتہ جوڑنا ایک گناہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اسلام ایسے افراد کو معاشرے میں قابل نفرت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ انتہائی برا، جس کو کہتے ہیں نا وہ برا فعل. اچھا، سزا کا ان تمام جو میں نے اتنا لمبا آپ کو بتایا کہ جی زنا یہ ہے، یہ سب ہوتا ہے، مقصد اس کا کیا ہے کہ عبرت حاصل ہو، یعنی کہ علل الان جو چیز یہ چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں. اور زانیوں کی اکثرت زانیوں کے ساتھ نکاح کرنا پسند کرتی ہے. تو یہاں پہ بعض صحابہ نے بدکار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی، کہتے ہیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا. اور اس کے لاجک کے لیے بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جس عورت یا عورت نے جس مرد سے بدکاری کی ہو، ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں. ہاں اگر وہ خالص توبہ کر لیں تو پھر ان کے درمیان میں نکاح جائز ہے. عمرو بن شعیب کے دادا نے کہا کہ ایک شخص قیدیوں کو مکہ سے مدینے لے جایا کرتا تھا. مکہ میں ایک فائشہ عورت تھی جس کا نام اناق تھا، اور وہ اس شخص کی اسلام لانے سے پہلے کی دوست تھی. اس شخص کا نام تھا مرسد. مرسد نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے مدینہ لے جائے گا. مرسد کہتے ہیں کہ وہ ایک چاندنی رات دیواروں کے سائے میں چھپتے چھپاتے مکہ آئے. اناق آئی یعنی کہ وہ جو عورت آئی، اس نے میرے سائے کو دیوار کے سائے کی طرف سرکتے دیکھا اور میرے قریب آ گئی، اور اس نے مجھے پہچان لیا اور پوچھا مرسد ہے؟ میں نے کہا ہاں مرسد ہوں. کہنے لگی خوش آمدید، آؤ ہمارے ہاں یہ رات گزارو. میں نے کہا اناق، اللہ نے زنا حرام قرار دیا ہے. وہ بول اٹھی اے خامہ والو، یہ شخص ہے جو تمہارے قیدی اٹھا لے جاتا ہے. چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے. یعنی کہ جب اس عورت کی بات نہیں مانی گئی تو اس نے واویلا مچا دیا. یہ جو چھپ چھپا کے وہ آ رہے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے قیدی اٹھا کے لے جاتا ہے. چنانچہ 8 آدمی کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے لگ گئے اور خندمہ کی راہ پہ چلنے لگے، اور ایک غار میں کہتے ہیں جا گھس گئے. یعنی کہ وہ جو شخص تھا ایک غار میں چلا گیا. اب جو ان کے پیچھے لوگ آئے ہوئے تھے کہتے ہیں کہ وہ ان کے سر پہ کھڑے ہو گئے، اور اب میں کیا بتاؤں، انہوں نے ان کے اوپر جرن کیا. کہتے ہیں جو ان کے سر پہ گرا، تاہم اللہ نے انہیں مجھے دیکھنے سے اندھا کر دیا. اب وہ لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ اناق کو پکڑنا ہے، یعنی مرسد کو پکڑنا ہے. اب مرسد جو تھا وہ غار میں چھپ گیا،
کیونکہ اس نے ایک فاحشہ عورت کی دعوت کو ٹھکرایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد یہ کی کہ وہ اس کے پیچھے تھے، اس جگہ پہ انہوں نے یورن بھی کیا، لیکن رفع حاجت بھی کیا، لیکن وہ اس کو دیکھنے سے اندھے ہو گئے. پھر وہ چلے گئے مکہ میں اور اپنے رفیق کے پاس آیا، یعنی کہ جس کو وہ قیدی، جس کو وہ اٹھانے لے کر آیا تھا، اپنے دوست کو ان کی قید سے رہا کرانے لایا تھا، ان کے پاس آیا، اسے اٹھایا، اور وہ ایک بھاری بھرکم آدمی تھا، اور اس کو اٹھا کر ایک مقام تک پہنچے، پھر اس کی مشقیں کھول دیں، اور پھر اس شخص کو اپنی پشت پہ لاد دیا، اور کہتے ہیں کہ میں اتنا تھک گیا کہ حتیٰ کہ مدینہ پہنچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اناق سے نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اس عورت سے نکاح نہ کر. اب آپ کو سمجھ آئی اس بات کی کہ انہوں نے ایک فاحشہ عورت کی دعوت کو ٹھکرایا، اپنی عزت کو بچایا، اور ایک قیدی دوست اپنے ساتھی کو لے کر آئے. تو یہاں پہ یہ اس آیت کو جو ہے نا، اس کا میں ایک پس منظر آپ کو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا. کہتے ہیں کہ ہاں کوئی زانیہ عورت یا زانی مرد اللہ کے حضور توبہ کر لے کہ وہ اپنا لائف سٹائل بدل لے گا، تو پھر ایسے لوگوں سے نکاح کی اجازت ہے. اس آیت میں عام مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جو لوگ فحاشی میں مشہور ہیں، ان سے رشتہ داری نہ قائم کی جائے، اور نہ انہیں لڑکی کا رشتہ دیا جائے. اچھا جی، یہاں پہ جو لفظ ہے نا، وہ حرما ذالکا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آیت نمبر 3 میں لفظ آ رہا ہے وہ حرما ذالکا. اس کے دو مطلب ہے. ایک تو مطلب یہ ہے کہ زنا مومنوں پہ حرام کر دی گئی ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جو ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. یہ بخاری کی ایک اوتھینٹک حدیث کا ٹکڑا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پاک باز مسلمانوں کے لیے بدکاروں سے رشتہ نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا. اور ہم چوتھی آیت پر تھے، چوتھی آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پیج میں نے شیئر کیا ہوا ہے. پارا والذینا، اور وہ لوگ، یرمونا، یرمونا ہوتا ہے کہ تہمت لگانا، ٹھیک ہے، رمی سے ہے. رمی جیسے رمی کیا ہوتی ہے؟ رمی پھینکنا، عیب لگانا، ٹھیک ہے. تو یرمونا عیب لگائیں، الزام لگائے، المحصناتی پاک دامن عورتوں پہ، سما پھر لم نہ یاتو لائے بی اربعاتی، اربعاتی اردو کا لفظ ربا سے نکلا ہے، ربا ہوتا ہے چوتھا یا چار شہداء گواہ، فجلدو ف میں نے پس، اور جلد ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو مارو ہم ان کو، سمانینا 80 درے، جلداتن 80 درے ان کو مارو، ولا اور نہ تقبلو اور نہ تم قبول کرو، لہم ان سے، شہادتن شہادت، ابدن کبھی بھی، واولئک اور یہی لوگ، هم الفاسقون وہ بد کردار ہے. آیت نمبر 4 میں بڑی امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائے اور 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو، اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بد کردار لوگ ہیں. اب یہ جو آیت نمبر 4 ہے، اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا 7 کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے جو تباہ کن ہے، اور پاک دامن عورت پر ہی تہمت لگانا 100 سال کے اعمال کو غارت کر دیتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ 1 منٹ میں کسی کو کسی کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، کسی کو کسی کا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنا دیتے ہیں، اور ہمارے الفاظ ہمارے قابو میں نہیں رہتے. اور یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ کانشیس ہو جاؤ اپنے ورڈز پہ، جو ہم سوچتے ہیں ہمارے منہ سے الفاظ کیا نکلتے ہیں.
کیونکہ اگر ہم ایک پاک دامن عورت پہ تہمت لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور ایسے لگانے سے 100 سال کے اعمال، ایک تو ہمارے اعمال ہی کچھ نہیں ہے تو وہ بھی سارے غارت ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں قذاف یعنی کہ بہتان تراشی کی سزا بیان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت یا مرد کی زنا کی تہمت لگائے، اس طرح جو عورت کسی پاک دامن مرد یا عورت پہ زنا کی تہمت لگائے وہ بطور ثبوت 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو ان کے لیے 3 حکم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں۔ نمبر 2، ان کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے۔ اور نمبر 3، یہ ہو جاتا ہے کہ وہ فاسق ہیں، اور کہتے ہیں نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی سخت شرائط ہیں، اور کہتے ہیں کہ توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف ہو سکتی ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں کہ توبہ کے بعد وہ فاسق نہیں رہے گا، تو باقی چیزیں وہ واللہ عالم۔ تو بہرحال یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو منہ اٹھا کے کسی کو خامخواہ بہتان لگا دیتے ہیں، اور وہ ہم کہتے ہیں وہ جی بس ایسی 2 کٹھے میں نظر آئے، ہم نے کہا اچھا، کیونکہ سوسائٹی ایسی ہے کہ جہاں مرد اور عورت کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں غلط تصور ہی آتا ہے۔ تو اس آیت سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ 100 کوڑے کی سزا صرف کوارے مرد عورت کے لیے ہے، جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اور عمرو بن شعیب کہتے ہیں کہ اور یہاں پہ جو لفظ ایک چیز آئی محسن، محسن کا لفظ صرف پاک باز بے قصور کے معنوں میں آتا ہے، خواہ وہ عورت کنواری ہو یا شادی شدہ ہو۔ اور بعض علماء کے نزدیک پاک باز لونڈی پر تہمت زنا لگانا بھی اسی میں شامل ہے۔ اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ پاک باز مردوں پہ بھی ایسی تہمت نہ لگائیں۔ اور زنا کی شہادت سے مراد تو ایسی شہادت ہے جس میں وضاحت کے ساتھ فعل زنا کی شہادت ہو، اور تہمت زنا کی شہادت سے مراد ہے کہ ایسے قرائن کی شہادت ہے جیسے کوئی یہ گواہی دے کہ میں نے فلاں اجنبی مرد اور عورت کو خلوت میں دیکھا یا ان کو کوئی فزیکل ریلیشن میں دیکھا، تو ایسے مدعی کے لیے 4 شہادتوں کا پیش کرنا ضروری ہے، اور ظاہر ہے ایسی 4 شہادتیں میسر آنا انتہائی مشکل ہیں، لہٰذا شہادتوں کے اس سخت نصاب اور پھر سخت سزا سے اصل مقصود یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص برائی دیکھے تو اس کے پاس 2 راستے ہیں، ایک تو وہ پردہ پوشی کرے اور اس کی تشہیر نہ کرے، اور اگر وہ ضروری ہے بتانا تو پھر 4 شہادتیں مہیا کر کے صرف حکومت کو انفارم کرے تاکہ حکومت ملزموں کو جرم ثابت کرنے کے لیے انہیں سزا دے اور اس گندگی کا سد باب کرے۔ اور تیسری راہ اختیار کرنا یعنی کہ عام لوگوں میں ایسی باتیں پھیلانا معاشرے کے حق میں خود اس کے حق میں انتہائی خطرناک ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جو ہے نا تشہیر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آج کل کی جو ہمارا معاشرہ ہے ریٹنگ زیادہ ہو جانا، کسی بھی خبر کی بریکنگ نیوز جی فلانے چینل نے یہ زیادہ دے دی اور فلانے نے یہ دے دی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے کہ گناہ کی تشہیر کرنا بھی آپ گناہ کی طرف لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ آج کل کے جو ہمارا معاشرہ ہے، جو موویز یا اپنے ڈراموں میں جی وہ ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ گناہ کی طرف۔ آپ اللہ معاف کرے کہ جب ہم گناہ کی چیزیں آپ جب دکھاتے ہیں تو لوگ گناہ سے سبق نہیں سیکھتے، گناہ کرنے کے راستے سیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ایک محسنات کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ایک اور جو خصلت پتہ چلتی ہے کہ جو مرد یا عورت پہلی بدنام مشہور ہو چکے ہیں یا پہلے سے سزا یافتہ ہیں، ان پہ الزام لگانے سے نہ حد پڑے گی نہ غیر مقبول شہادت قرار پائیں گے، تاہم کہتے ہیں کہ ایسے کام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے
کہ پردہ پوشی کر لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں. اچھا جی، اب اگلی ہم آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 5. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی بدکردار لوگ ہیں. آیت نمبر 5. إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، تابو جو توبہ کرے، من بعد اس کے بعد، ذالکا اس کے، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کریں، فَإِنَّا تو بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. تو آگے بتایا جا رہا ہے کہ ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ احکام بتا دیے گئے کہ ان کی شہادت جو ہے، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، ان کو 80 درے مارے جائیں گے، وہ فاسق قرار دیے جائیں گے. پھر اگر یہ لوگ اللہ سے توبہ مانگ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. اور توبہ سے ان کی دنیاوی سزا ختم نہیں ہوگی، آخری سزا جو ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دیں گے، کیونکہ توبہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دلوں کا حال اللہ ہی جانتے ہیں. آیت نمبر 6. اب آیت نمبر 6 سے 10 یہ جو ہے میں آپ کو یہ ایک جو واقعہ ہے اس کو میں ساتھ ساتھ پڑھتی جاتی ہوں. آیت نمبر 6 ہے والذین، اور وہ لوگ، یرمونا یرم یعنی کہ تہمت لگائیں، ازواجہم اپنی بیویوں پہ، ولم یکن اور نہ ہو، لہم ان کے لیے، شہداء گواہ، الا سوائے، انفسہم ان کی اپنی جانوں کے، فشہادت پس شہادت، احدہم ان کی ایک کی، اربع 4 شہاداتن شہادت گواہیاں دے، باللہ اللہ کے ساتھ، انہو بے شک وہ، لامن الصادقین کہ بے شک وہ سچا ہے، وہ صادق ہے. آیت نمبر 6 میں ہے کہ اور جو لوگ اپنی عورتوں پہ بدکاری کی تہمت لگائیں اور وہ خود ان کے سوائے ان کے گواہ نہ ہوں، تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھا لے کہ بے شک وہ سچا ہے. یہ میں اگلی آیت 6 سے لے کے 10 پڑھوں گی اور نیکسٹ پیج میں ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ یہ ایک ہی ٹاپک ہے جو اس کا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں. آگے ہے خامسات اور 5ویں، انا یہ کہ لعنت ہو اللہ کی علیہ ان پر، ان کانا اگر وہ ہوں، من الکاذبین جھوٹے. اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت. وَيَدْرَعُوا اور ٹال سکتی ہے، یدر ہوتا ہے در، دور کرنا، دھکیلنا، ہٹانا. وَيَدْرَعُوا اور ٹال سکتی ہے، انہا عورت سے، العذاب عذاب کو یا سزا کو، ان یہ کہ تشہدہ کہ وہ گواہی دے، 4 شہاداتین گواہیاں، باللہ اللہ کے نام کی، انہو کہ بے شک، لمن الکاذبین کہ وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے. پیچھے بھی باللہ لفظ آیا تھا تو یہاں پہ اللہ کی قسم کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے یہ لفظ. تو آیت نمبر 8 میں ہے اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے. آیت نمبر 9 والخامسات اور 5ویں، انا یہ کہ غضب ہو اللہ کا، علیہا اس عورت پر، ان کانا اگر وہ مرد ہو، من الصادقین سچوں میں سے. آیت نمبر 9 میں ہے اور 5ویں دفعہ یوں کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. آیت نمبر 10 ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، تواب حکیم توبہ قبول کرنے والا حکیم ہے. تو آیت نمبر 10 میں ہے اور اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت ہی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کرم ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے.
اب میں نے آپ کو 6 سے لے کے 10 آیات بیان کی. پہلے قذف کا قانون تھا، ان آیات میں لیان کا مسئلہ بیان کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے لیان کا کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب جس کا وہ عینی گواہ ہے، جس میں لکھا جا رہا ہے نفس کہ اس کا گواہ وہ خود ہے، لیکن چونکہ زنا کی حد کے اسباب کے لیے 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے، اس لیے جب تک وہ اپنے ساتھ 3 مزید گواہ نہ پیش کرے گا اس کی بیوی پہ زنا کی حد نہیں لگ سکتی. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں، ہیومن فیکٹر دیکھیں، سائیکی دیکھیں کہ اگر ایک انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو پھر وہ ایسی بدچلن بیوی کو برداشت کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہے. تو شریعت نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ یہ شخص عدالت میں یا حاکم مجاز کے سامنے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے یا یہ بچہ یا حمل اس کا نہیں ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت. اور یعنی اگر خاوند کے جواب میں بیوی 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ جھوٹا ہے اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے تو اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو، تو اس صورت میں وہ زنا کی سزا سے بچ جائے گی. اس کے بعد ان دونوں کے درمیان میں ہمیشہ کی جدائی ہو جائے گی. اسے لیان کہتے ہیں. اس میں دونوں ہی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے اور جن کی تفاصیل جو ہے احادیث میں موجود ہے. تو اس پر آج یہ جو 6 سے لے کے 10 ہے اس پہ ہم تھوڑی سی یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. پہلے کیا تھا؟ قذف کا قانون تھا کہ جب آپ زنا دیکھیں تو 4 گواہ لے کر آئیں اور پھر آپ پہ وہ حد لگ سکتی ہے. اور بہتر کیا ہے کہ اگر آپ پردہ پوشی کر لیں، اس چیز کی تشہیر نہ کریں. اب ابن عباس کہتے ہیں کہ حلال بن امیہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی خولہ بنت عاصم کو شریک بن سہمہ سے مطلب انہوں نے ان کے ساتھ کچھ دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال سے فرمایا 4 گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پشت پر حد قذف پڑے گی. حلال نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی سے بدکاری کرتے دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے؟ یہ تو بہت مشکل ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ حد پڑ جائے گی. حلال کہنے لگے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میں سچا ہوں اور اللہ تعالیٰ ضرور میرے متعلق کوئی ایسا حکم نازل کریں گے جس سے میری پشت کو سزا سے بچا لیں گے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اترے اور یہ جو آیات تھی نا، جو 6 سے 7 یہ ان کی آیات کی تلاوت کی من الصادقین تک. یہ جو 6ٹھی آیت ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یقل لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. یہ آیات کا نازل ہوا. اور بعد ازاں آپ نے حلال کی بیوی کو بلا بھیجا اور حلال نے لعان کی گواہیاں دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ فرما رہے تھے دیکھو تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں. حلال کے بعد اس کی بیوی کھڑی ہوئی، اس نے 4 گواہیاں دے دی، اور جب 5ویں کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے ٹھہرایا اور سمجھایا کہ یہ 5ویں گواہی تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گی. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ بات سن کے عورت ذرا سی جھجکی اور رکی، اور ہم سمجھے کہ وہ اقرار کر لے گی، مگر وہ کہنے لگی میں اپنی قوم کو تمام عمر کے لیے رسوا نہیں کر سکتی، اور پھر 5ویں گواہی بھی دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے رہو، اگر اس عورت کا بچہ کالی آنکھوں، موٹے سرین اور موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہو تو وہ شریک بن سہمہ کا نطفہ ہوگا. چنانچہ اس عورت کے ہاں اسی صورت کا بچہ پیدا ہوا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کا حکم لعان نازل نہ ہوا ہوتا تو میں اس عورت کو ٹھیک سزا دیتا. اب کہتے ہیں کہ ایک اور شخص تھے، وہ انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہ اسے مار ڈالے تو تم لوگ بھی اس کو قصاص میں مار ڈالو گے؟ پھر وہ کیا کرے؟
تو عاصم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ مسئلہ پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو برا سمجھا اور خاموش رہے. اور جب اس شخص نے عاصم سے اپنے اس مسئلے کا جواب پوچھا تو کہنے لگا میں ایسا مسئلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہ پوچھوں گا. آخر وہ شخص خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو کیا کرے؟ اس کو مار ڈالے؟ تو آپ اس کو قصاص میں مار ڈالیں گے؟ پھر آپ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری اور تیری بیوی کے باب میں قرآن میں حکم نازل کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کو لعان کرنے کا حکم دیا جیسا کہ قرآن میں حکم نازل ہوا. تو پھر اس شخص نے اپنی بیوی سے لعان کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اگر اب میں اس عورت کو رکھوں تو میں ظالم ہوں. چنانچہ اس شخص نے بیوی کو طلاق دے دی اور بعد میں ایسے لعان کرنے والوں کو یہی طریقہ جاری ہوا. اور لعان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے رہو اس عورت کا جو بچہ پیدا ہو، اگر وہ سانولا، کالی آنکھوں اور بڑے سرین اور موٹی پنڈلیاں والا ہو تو میں سمجھوں گا کہ عوامیر جو وہ شخص تھا اپنی بیوی کے متعلق سچ کہتا تھا. اگر بچہ گرگٹ کی طرح سرخ رنگ کا پیدا ہو تو میں سمجھوں گا کہ وہ شخص نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی تھی. اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کے مطابق جو تھا وہ شخص سچا نکلا. چنانچہ اس بچے کا نسب اس کی ماں سے ملا دیا گیا. یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. اور یہ لعان مسجد میں ہوا اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جو صحابی تھے رسول وہ موجود تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو قسم کھانے کے دوران قاضی فریقین کو اللہ سے ڈر کر صحیح بات کہنے کی تلقین کرتا رہے، اور اگر فریق اپنے دعوے سے رک جائیں تو اس پہ حد قذف لگے گی، اور مرد کے قسمیں کھانے کے بعد عورت رک جائے تو ظاہر ہے اس نے اپنے زنا کے جرم کا اعتراف کر لیا اور اس صورت میں اسے رجم کر لیا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ ہو رہے ہوں گے تھوڑا سا بور ہو رہے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بات کو، ہر جرم کو کتنا کھول کر بیان کیا اور اتنی کھول کے کلیئر کٹ اس کی سزا بھی بتائی. اب لعان تفریق زوجین کی سب سے سخت قسم ہے جس کے بعد فریقین میں دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی کہ لعان کے بعد، حد کے بعد نہیں، لعان کے بعد. لعان کے بعد مرد طلاق دے یا نہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیشہ کی جدائی ہو جاتی ہے. لعان کے بعد مرد عورت سے حق، مہر یا دیگر اخراجات کے واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا. لعان کے بعد عدت کے دوران عورت کا نان و نفقہ مرد کے ذمے نہ ہوگا. پھر پیدا ہونے والا بچہ ماں سے منسوب کیا جائے گا. بچہ ماں کا وارث ہوگا اور ماں بچے کی. اور وضع حمل کے بعد اگر عورت مجرم ثابت ہو جائے تو اسے بھی سنسار نہیں کیا جائے گا. اب لعان جو ہے بہت سے پیچیدہ مسائل کا حل ہے. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ لعان کا حکم نازل نہ فرماتے تو آپ سوچیں کہ کتنی مشکلات پڑ سکتی تھی. کیونکہ دیکھیں obvious بات ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی عورت اپنے زوج کو بدکاری میں مبتلا دیکھے تو وہ اس وقت کیا کرے؟ وہ بھاگ کے جا کے گواہ ڈھونڈے، اور گواہوں کے آنے تک کیا پتا معاملہ ہی ختم ہو جائے. اور اگر گواہوں کے بغیر بات کرے تو اس پہ حد قذف پڑتی ہے. اور اگر خاموش رہے تو خاموشی دوسروں کے حق میں اختیار کی حیثیت بن جاتی ہے. مگر اپنی بیوی کے حق میں یہ کڑوا گھونٹ کیسے پیا جا سکتا ہے؟ اگر بیوی کو غصے میں آ کر قتل کر دے تو خود قصاص میں مارا جائے، اور اگر طلاق دے دے تو اس میں اپنا نقصان بھی ہے اور بیوی اور یا اس کے آشنا کو کوئی بدنی یا اخلاقی سزا بھی نہیں ملتی، بلکہ یہ طلاق شاید ان دونوں زانی اور زانیہ کے حق میں شاید خوشی کا باعث ہو جائے. اور بہرحال اگر وہ کڑوا گھونٹ پی بھی لیتا ہے، صبر بھی کر لیتا ہے، تو پھر سوچیں کہ وہ ناجائز بچے کی پرورش اس کے گلے میں پڑ جاتی ہے اور وہ اس کا وارث ہو جاتا ہے جو اس کا وارث وہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لعان کا حکم نازل کر کے ان تمام پیچیدگیوں کا حل کر دیا اور پھر لعان کے اس قانون میں فریقین کو یکساں سطح پہ رکھا. اور اس لیے یہ حقیقت ہے کہ قسمیں کھانے کے باوجود ان دونوں میں سے ایک نہ ایک ضرور سچا ہے اور دوسرا جھوٹا ہے. اور یہی باتیں اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کی زبردست دلیل ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے دیکھا، آپ نے سورہ نور شروع کی آیات پڑھی اور کتنے ہم نے احکامات پڑھے، اور اب ان آیات میں حد قذف اور لعان کا قانون پڑھا. اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک.
اب 11 سے لے کے جو 20 تک آیات ہیں اس میں ایک خاص بہتان کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عائشہ پہ لگایا گیا. حضرت عائشہ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی. سید مودودی صاحب جو ہیں تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہاں سے اس واقعے پہ کلام شروع ہوتا ہے جو اس سورت کے نزول کا اصل سبب ہے. یعنی کہ سورہ نور کے اصل سبب جو تھا یہ واقعہ افک ہے جو یہ آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک میں ہے. اب میں 11 سے لے کے 20 تک میں آیات کا پہلے ترجمہ کرتی ہوں، باہم محاورہ پڑھتی ہوں اور پھر اس کی تفصیل پہ بات آ جاتی ہے. اچھا جی. ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ آئے، بالافک کے بہتان کے ساتھ، اسباتن ایک ٹولہ، عصبہ، عصبہ کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، منکم تم میں سے، لا تحسبوہ، لا نہیں، تحسبوہ یہ حساب سے ہے، تم حساب کرو اس کا، یا تم سمجھو، یا تم گمان کرو اس کا، یہ تمام اس کے میننگز میں آ جاتا ہے. شر لکم، شر شری ہوتا ہے برا، لکم تمہارے لیے، بلکہ ہوا وہ، خیر لکم خیر ہے، لکم تمہارے لیے، لی کلی ہر ایک کے لیے، امری ہر شخص کے لیے، کل امری منہم ان میں سے، مکتسبہ جو آگے آ جاتا ہے قصبہ. کسب کہتے ہیں ہمیشہ ہاتھ کی کمائی میں جس میں آپ کا پرسنل انوالومنٹ ہو. من الاسم، من سے، اور اسم کہتے ہیں گناہ کو. والذی، اور جس نے تولا کیا، جس نے اٹھایا، کبرہ، کبر کبریائی سے کہتے ہیں نا بڑا، یعنی کہ جس نے اٹھایا مراد بڑا بوجھ اس کا، منہم ان میں سے، عذاب ہے عظیم بہت بڑا. با محاورہ دیکھتے ہیں. با محاورہ ہے کہ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تمہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے. ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کو بڑا عذاب ہوگا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ واقعہ افک میں ملوث ہونے والے مسلمان اور ان پہ حد قذف. جیسے میں نے بتایا کہ سورہ نور کا نازل ہونے کا سبب بھی جو تھا یہ واقعہ افک تھا، اس لیے سورہ نور کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے لیان اور حد قذف ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو زنا کرتے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے کہ 4 گواہ لے کر آئیں، اور اگر وہ 4 گواہ مل جاتے ہیں تو پھر کیا ہے، اس کی 3 سزائیں ہیں کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں. آف کورس وہ اگر وہ ان میرڈ زانی ہیں، دونوں مرد اور عورت، ان کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے، اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ ان کو فاسق قرار دے دیا جائے. تو یہ 3 پوائنٹ ہے. اور جو شادی شدہ ہیں ان کا تھوڑی سی سزا ذرا زیادہ ہو جاتی، ان کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں. اچھا جی. پھر آ جاتا ہے لیان. لام، عین، الف اور نون. لیان کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو آج کل کی ہماری جو زندگی ہے کہ جس میں بے راہ روی بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے، ہر وقت ہر ایک کی سیکشل اروزل چل رہا ہوتا ہے. اب اس سیکشل اروزل کو پورا کرنے کے لیے اب یہ جو آپ کے ڈرائیور حضرات یا جو بھی یہ جتنے بھی مرد حضرات ہیں یا عورتیں بھی آج کل کی اس کبیرہ گناہ میں شامل ہیں کہ اب وہ کیا کریں. اب یہ ہے کیا، بیسک بات یہ ہے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے. اب کیا ہو گیا کہ 4 گواہ نہیں ہے، اور لیکن اس کا عینی گواہ وہ خود ہے. اب وہ کیا کرے، اب اس کی بیوی پہ زنا کی حد نہیں لگ سکتی کیونکہ، اور لیکن اب اس نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے، اب ایسی بدچلن بیوی کو وہ برداشت بھی نہیں کر سکتا. تو شریعت نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ یہ شخص عدالت میں یا حاکم مجاز کے سامنے جائے اور 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے
کہ اس نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی ہے وہ سچی ہے، اور یہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، یہ جو حمل ہے، یہ اس کا نہیں ہے، اور 5ویں مرتبہ قسم کھائے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک عورت نے اپنے ہسبینڈ کو کسی عورت کے ساتھ دیکھا ہے، زنا اس فزیکل ایکٹ میں انوالو ہوتے ہوئے، اب وہ 4 گواہ نہیں لا سکتی، تو وہ بھی اسی طرح 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے گی کہ اس نے جو یہ بات اس پہ تہمت لگائی ہے اس میں وہ سچی ہے، اور اگر وہ جھوٹی ہو تو اس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے۔ اس کو لیان کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کو میں نے ابھی آپ کو ٹوٹلی بتایا۔ اب ایسے لوگوں کو اگر حکومت این بڑے میدان میں، یہ جو آپ ایکسپو سینٹرز یا بڑے بڑے آپ لوگ کرتے ہیں، وہ اس میدان میں کھڑے کر کے اس کو یہ سزا دی جائے، اس کو یہ امبیرسمنٹ دی جائے، اس کی فیملی کو، اس شخص کو، تو مجھے بتائیں کہ اگلی دفعہ ہر ریپسٹ یہ سوچے گا ہائے اتنی بری سزا ملے گی، ساری دنیا بیٹھ کے دیکھے گی، اور وہ اس چیز سے رک جائیں۔ یہ اسی وجہ سے آج کل کی اس صدی میں یہ گناہ زنا کا اس لیے کامن ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بچ جاتے ہیں، دنیاوی سزا میں جج خرید لیتے ہیں، کچھ وہ چیزیں اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، کچھ وہ کہتے تھے کہ جی ایٹ دا ٹائم میں تو ملک میں تھا ہی نہیں، ایسی ایسی جھوٹی گواہیاں پیش کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے زنا جو ہے وہ زیادہ پریکٹس میں آ رہی ہے آج کل کی دنیا میں۔ اگر یہ اسلامی سزا واقعی لاگو ہو جائے تو لوگ عبرت پکڑیں، ڈر لگے، وہ زنا کے لیے سوچے بھی نہ تو ان کا سیکشل اوروزل کی بجائے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ہائے اتنے مجھے کوڑے یا اتنے مجھے پتھر میں پڑیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔